السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی عورت جو سردار کی بیوی، ایک اعلیٰ خاندان سے، شان و شوکت والی، طاقت والی، دولت والی، لیکن قرآن مجید نے اس کی بڑی سخت مذمت بیان کی۔ قرآن نے اسے جہنمی قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، سورۃ اللہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی مذمت بیان کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تبا، وہ خود بھی ہلاک ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر عنقریب اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی۔ فی جیدہا، اس کے گلے میں ہوگی حبل من مسد، کھجور کی چھال کی جو رسی ہے وہ اس کے گلے میں ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ اس عورت کا نام نہیں لیا ہے، وامرأتہ کہا ہے، لیکن بچہ جانتا ہے کہ وہ عورت کون تھی، اور قرآن مجید نے اس کی مذمت کیوں بیان کی، اس کو جہنمی کیوں قرار دیا گیا۔ یہ ہے کہانی ام جمیل کی، عروہ بنت حرب، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی خطرناک طریقے سے وار کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی حد کر دی تھی۔ ایسی دشمنی تھی، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ کانت تمشی بالنمیمہ، چغلیاں کھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ وتوقد نار العداوۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان دشمنی کی آگ جو ہے وہ جلاتی تھی۔ فَكَأَنَّهَا تَحْمِلُ الْحَطَبَ، گویا کہ وہ لکڑیاں اٹھا رہی ہے۔ یہ لکڑیاں اٹھانا یہ ایک کنایا تھا کہ لکڑیاں اٹھاتی ہے، یعنی جس طرح لکڑیاں اٹھا کر اس کے ذریعے آگ لگائی جاتی ہے، تو وہ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی شرارتوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان آگ لگاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، کانت تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتی۔ وَتَطْرَحُ السُّوقَ فِي طَرِيقِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کانت تغتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتؤذیہ وتشیع الاکاذیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ جھوٹ پھیلایا کرتی تھی، اتنی تکلیفیں دیا کرتی تھی، اور اس کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ بدستور اپنی سرکشی کے اوپر رہی ہے، اس نے اپنی سرکشی سے واپسی نہیں کی۔ ایسی سخت ترین عورت تھی۔ اب ام جمیل کی یہ کہانی، ام جمیل کا یہ عبرتناک انجام جو ہے، یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ سب سے پہلا ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی دنیا و آخرت دونوں میں ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے دشمنی رکھے گا، اسلام کے احکام کی توہین کرے گا، اسلام کے احکام کو مذاق میں اڑا دے گا، اسلام والوں کی مذاق اڑائے گا، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اس کا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا، جیسا کہ ام جمیل کا تھا۔ اور ام جمیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ چغلیاں بھی کھایا کرتی تھی، چغل خور بھی تھی، وہ لوگوں میں فساد بھی پھیلاتی تھی، لوگوں کو آپس میں لڑانا اس کا مشغلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے پیچھے بہتان لگانا بھی اس کا کام تھا۔ آج ہم میں سے، یعنی ہر مرد اور عورت میں سے اگر کوئی شخص
ان کاموں میں مبتلا ہے، وہ ام جمیل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ چغل خوریاں کر رہا ہے، ام جمیل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ دوسروں کو لڑا رہا ہے آپس میں، ام جمیل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو ام جمیل کا انجام ہو۔ لہذا ام جمیل کی اس کہانی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں ابھی سے ان کاموں سے رک جانا چاہیے۔ اور ام جمیل کے واقعے سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ یہی عورت اگر اپنا سب کچھ دین اسلام کے خلاف استعمال کرے گی تو اس کا انجام بدتر سے بدترین ہو سکتا ہے، اور اگر یہی عورت اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دے گی تو وہ خدیجۃ الکبریٰ بن سکتی ہے، وہ حضرت عائشہ بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو پرکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کا کردار ادا کر رہے ہیں، ابو جہل کا کردار ادا کر رہے ہیں یا ابو بکر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم اس چیز پر غور و فکر کریں گے تو دنیا میں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔